وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، اور اس علاقہ سے تشریف لانے والے جملہ معززین، اہل علم کا اپنا اپنا ذوق رہا ہے. ہمارے حضرت مولانا حسین علی البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے تلامذہ، متعلقین، مریدین کے مزاج پر توحید غالب ہے. اس لیے ہمارے حضرات کا ذوق یہ ہے، رائے یہ ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ وہ اللہ کی توحید ہے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزاج پر جہاد فی سبیل اللہ کا غلبہ تھا. تو ان کی رائے یہ ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور جو لوگ حقیقی صوفیاء، اہل تزکیہ، قرآن کو جاننے سمجھنے والے، ان کا خیال یہ ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ فکر آخرت ہے. پورا قرآن اس کے گرد پھر رہا ہے، اس دنیا میں دل لگا کے آخرت کو بھول جانے والے غافل انسان، آخرت کی بھی فکر کر، موت کی بھی فکر کر، برزخ کی مشکل ترین جو منزلیں آ رہی ہیں ان کی بھی فکر کر، میدان محشر کی سختیوں کو بھی فکر کر، اور آخرت کے حقیقی اور دائمی فیصلوں کی بھی فکر کر. معال اگرچہ دنوں کا ایک ہی ہے، فکر آخرت آ گئی تو توحید آ جائے گی، توحید سچی آ گئی تو جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ بھی آ جائے گا. لیکن فکر آخرت کا مطلب کیا ہے؟ تو میں صرف 2 جملے عرض کروں گا، یہی درس قرآن ہے. ایک ہے فکر آخرت اور ایک ہے آخرت کی تیاری. اگر یہ دونوں چیزیں ہوں پھر تو الحمدللہ ہم جس رخ پہ جا رہے ہیں وہ درست ہے. لیکن برائے نام فکر آخرت وہ قطعاً مفید نہیں ہوگی. اگر ایک بندہ برائے نام فکر آخرت دل میں پال کے رکھتا ہے، کہتا ہے مجھے موت کا بڑا غم لگا ہوا ہے، برزخ اور قبر کی مشکل ترین جو منزلیں آ رہی ہیں ان کا بڑا غم ہے،
لیکن نماز کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، حج کی پرواہ نہیں، زکوٰۃ کی پرواہ نہیں، عقیدے کی اصلاح کی پرواہ نہیں، غمیاں خوشیاں اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، صورت یا سیرت کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت کی پرواہ نہیں کرتا، تو خدا جانتا ہے ایسی فکر آخرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کو اللہ کی توفیق سے آسان کروں تو مطلب یہ ہے، ایک ہے قرآن کو ماننا، ایک ہے قرآن کی ماننا، ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا، ایک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، ایک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا، ایک ہے فکر آخرت اور ایک ہے تیاری آخرت۔ اگر ایک کام کرتا اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ آج کچھ سمیت ہر بندے کی کمزوری ہے، رسول کو تو مانتا ہے، رسول کی نہیں مانتا، قرآن کو تو مانتا ہے، قرآن کی نہیں مانتا، آخرت آخرت تو کرتا ہے، موت موت تو کرتا ہے، قبر قبر تو کرتا ہے، حشر حشر تو کرتا ہے، لیکن اس آخرت قبر حشر موت کے لیے جو کام کرنے ضروری ہیں وہ کام نہیں کرتا۔ تو خدا جانتا ہے ایسا اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، قرآن کو ماننا، فکر آخرت کی گردان کرنا، اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک عملی میدان میں نہیں جائے۔ اب آخرت کی تیاری کیا چیز ہے؟ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، میرے رب نے ایک اعلان کیا ہے۔ کیا اعلان کیا ہے رب نے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو۔ آج ہمارا مزاج تو اتنا نازک ہے کہ گرمیوں میں بجلی چلی جائے تو گرمی ہم سے برداشت نہیں، مزاج تو اتنا نفیس ہے کہ سورج کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی، مزاج اتنا نازک ہے کہ اس دنیا والی آگ کے اندر ہم ایک منٹ کے لیے اپنی انگلی رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور میرا رب اعلان کر رہا ہے، اور میرے بندو دنیا کی زندگی ہے، مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے، آج باز آ جاؤ، غفلت کی چادر اتار پھینکو، آخرت کی تیاری شروع کر دو، نہیں تو آخرت کے اندر اگر ناکامی مقدر میں آ گئی تو ایسی ناکامی ہے کہ اس ناکامی کے بعد پھر کامیابی کا تصور نہیں۔ اعلان کیا کیا میرے رب نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ خیال کر، ٹھیک ہے میں اللہ رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں، غفور بھی ہوں، مہربان بھی ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا بھی ہوں، لیکن اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تو جو کرتا رہے اپنی مرضی کے مطابق، عقیدے بناتا رہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی زندگی گزارتا ہے اپنے رسم و رواج اور مرضی کے مطابق، پھر بھی میں اللہ پاک تجھے کچھ نہ کہوں گا۔ ناؤ میرا بندہ خیال کر، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جن بھی، بہت سارے انسان بھی، ان کو میں اللہ پاک نے جہنم کے اندر ڈال دینا ہے۔ اللہ، کون سی جہنم؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کے اندر ایندھن کے طور پہ بڑی بڑی چٹانیں جلائی جا رہی ہوں گی، ایسی عجیب و غریب آگ ہوگی کہ اس کا تصور بھی آج دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کہتا ہے بہت سارے جنوں انسوں کو میں نے جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب میرے دل کے اندر خیال آیا، آپ کے دل کے اندر بھی یہ سوال پیدا ہونا چاہیے، ربا میں تو جنت کا سوالی ہوں، میں تو جہنم نہیں جانا چاہتا، ربا میں تو تیرے دیدار کا سوالی ہوں، ربا میں تو تیرے نبی
نبیوں اور آمنہ کے لال کے دیدار کا سوالی ہوں ربا میں تو شہداء صحابہ کے دیدار اور صحبتوں کا سوالی ہوں ربا میں تو جنت کے حور و غلمان کا سوالی ہوں ربا میں تو جنت کی دودھ اور شہد کی نہروں کا سوالی ہوں ربا میں تو تیری رضا کا سوالی ہوں ربا میں جہنم نہیں جانا چاہتا ربا میں تیرے غضب کا نشانہ نہیں بننا چاہتا ربا میں تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا طریقہ کیا ہے وسیلہ کیا ہے ذریعہ کیا ہے اللہ نے فرمایا او میرا بندہ میں اللہ نے تجھے 3 نعمتیں عطا کی ہیں ان 3 نعمتوں کو صحیح استعمال کر اگر ان 3 نعمتوں کو تو صحیح استعمال کرے گا ان 3 نعمتوں سے تو ان مقاصد کو حاصل کرے گا ان 3 نعمتوں سے تو وہ کام کرے گا اس چیز کو حاصل کرے گا جو حاصل کرنے کے لیے میں نے تجھے 3 نعمتیں دی ہیں اگر ان 3 نعمتوں کا صحیح استعمال تو دنیا میں کر لے تو جہنم سے بچ کر جنت والا بن جائے گا لیکن اگر ان 3 نعمتوں کا تو نے صحیح استعمال نہ کیا تو تجھے میرے غضب سے بچا کوئی نہیں سکتا اللہ وہ کون سی نعمتیں ہیں میرے رب نے ارشاد فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا فرمایا جہنم میں تو وہ جائیں گے میں اللہ کے عذاب کا نشانہ تو وہ بنیں گے جنہیں میں اللہ نے دل تو دیا لیکن دل کے ساتھ فکر آخرت تو انہوں نے نہیں کی میں نے انہیں کان تو دیے لیکن کانوں کے ساتھ فکر آخرت والے پیغام کو انہوں نے سنا کوئی نہیں میں نے آنکھیں تو دی لیکن آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے تدبر کر کے غور کر کے فکر کر کے انہوں نے آخرت کی فکر کوئی نہ کی جنہوں نے کانوں سے وہ کام نہ کیا جس کام کے لیے میں نے کان دیے تھے آنکھوں سے وہ کام نہ لیا جس کام کے لیے میں نے آنکھیں دی تھی اور دل سے وہ کام نہ لیا جس دل کو میں نے جس کام کے لیے دیا تھا فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل یہ تو جانوروں کی مانند ہے اس سے بھی گئے گزرے غافل ہیں جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا لیکن جس خوش نصیب نے کانوں سے وہ کام لیا جس کام کے لیے اللہ نے کان دیے آنکھوں سے وہ کام لیا جس کام کے لیے اللہ نے آنکھیں دی دل سے وہ کام لیا جس کام کے لیے اللہ نے دل دیا یہ خوش نصیب دنیا میں بھی عزت والا آخرت میں بھی عزت والا ہوگا اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کام کون سا ہے فکر آخرت کا کیا مطلب میرا عزیز میں چلنے لگا ہوں آگے نماز پڑھنا بھی فکر آخرت ہے روزہ رکھنا بھی فکر آخرت ہے حج کرنا بھی فکر آخرت ہے زکوٰۃ دینا بھی فکر آخرت ہے جہاد کرنا بھی فکر آخرت ہے صدقہ کرنا بھی فکر آخرت ہے خیرات کرنا بھی فکر آخرت ہے مسجد اور مدرسوں کی تعمیر کرنا بھی فکر آخرت ہے علماء طلباء کی خدمت کرنا بھی فکر آخرت ہے یتیم یسیر مسکین بیوہ لاچار کی ضرورتیں پوری کرنا بھی فکر آخرت ہے حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے لے کر سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید والی نیکی ان ساری نیکیوں کا کرنا فکر آخرت ہے اور نیکیوں سے ہٹ کر شرک کرنا جو ہے یہ آخرت سے غفلت ہے گناہ کرنا آخرت سے غفلت زنا کرنا آخرت سے غفلت سود کھانا آخرت سے غفلت چغلی مارنا آخرت سے غفلت غیبت کرنا آخرت سے غفلت ناپ تول میں کمی کرنا آخرت سے غفلت جھوٹی قسمیں اٹھانا آخرت سے غفلت ماؤں بہنوں بیٹیوں کی وراثتیں دبا لینا یہ ہے آخرت سے حقیقی غفلت اس لیے میرے عزیز خیال کر سب سے بڑی فکر آخرت کیا ہے سب سے بڑی فکر آخرت وہ مسئلہ ہے جو مسئلہ بی بی آسیہ کو سمجھ آیا سب سے بڑی فکر آخرت وہ مسئلہ ہے
جو مسئلہ فرعون کی بی بی آسیہ کو سمجھ آیا، رضی اللہ عنہا بن گئی، اور اس کے جنتی ہونے کی گارنٹیاں میرے رب نے اپنے قرآن میں دے دی۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی فکر آخرت وہ مسئلہ ہے جو مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو سمجھ آیا تو اللہ کے ولی بن گئے، جو مسئلہ صاحب یاسین کو سمجھ آیا تو اللہ نے اس کا دل قرآن، اس کا ذکر قرآن کے دل میں کر دیا۔ وہ سب سے بڑی فکر آخرت وہ مسئلہ ہے میرے عزیز جو مسئلہ صحابہ کو سمجھ آیا، اولئک هم المؤمنون حقا بن گئے، وما اولئک هم المفلحون بن گئے، اولئک هم الراشدون بن گئے، اولئک حزب اللہ بن گئے۔ سب سے بڑی فکر آخرت وہ مسئلہ ہے جو مسئلہ ابراہیم کے باپا کو سمجھ نہ آیا، جہنمی بن گیا، جو مسئلہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو سمجھ نہ آیا، جہنمی بن گیا، جو مسئلہ آمنہ کے لال سید دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو سمجھ نہ آیا، جہنمی بن گیا۔ اس لیے میرا عزیز اگر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو سمجھ آخرت کی تیاری ہو گئی ہے، لیکن جب تک یہ مسئلہ سمجھ آ نہیں جاتا ساری زندگی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، خیرات کرے، صدقات کرے، اس کے کسی عمل کا اسے ککھ پیدا بھی کوئی نہیں۔ کون سا مسئلہ ہے؟ قرآن کہتا ہے انما الہکم الہ واحد۔ اللہ نے اس مسئلے کو عجیب انداز میں چلایا۔ ابتدا میں آپ اللہ نے اعلان کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آگے جا کے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پھر فرمایا الہکم الہ واحد، پھر فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی، پھر فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ چلتے 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 اللہ نے قرآن کے آخر میں اس سب سے بڑی فکر آخرت کا نچوڑ نکالا، سب سے بڑے قیمتی مسئلے کا نچوڑ نکالا، فرمایا قل هو اللہ احد۔ اللہ اصلی فکر آخرت وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ ہے توحید ہے۔ اب توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، لفظ توحید آیا تو ایک بندہ پریشان ہو گیا، بڑا ہو گیا اور بڑے جذبے میں مجھے کہنے لگا شاہ صاحب ہم سب توحیدی ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ، اس سے بڑی بات کون سی ہے کہ سب توحیدی ہو؟ باقی مجمع سے نے پوچھا آپ بھی سب توحیدی ہیں؟ جی جی ہم سب توحیدی ہیں۔ اچھی بات۔ میں نے کہا میرے عزیز اب میرا سوال ہے کہ توحید کہتے کسے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کو ایک ماننا۔ آپ بولے میرے ساتھ اللہ کو ایک ماننا۔ میں نے سے کہا بھائی اگر تم ناراض نہ ہو، آپ بھی میری بات کو توجہ سنے، علماء بھی بیٹھے ہیں، مشرکین مکہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے۔ ابو جہل وغیرہ سارے مشرکین مکہ اللہ کو، یہودی بھی اللہ کو، عیسائی بھی اللہ کو ایک مانتے تھے۔ میں نے کہا اگر توحید کا معنی صرف اللہ کو ایک ماننا ہے پھر تو ابو جہل بھی توحیدی تھا، عیسائی بھی توحیدی اور یہودی بھی، کیونکہ یہ سب تو اللہ کو ایک مانتے تھے۔ ان میں سے کسی کا عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ دو ہے، یہ سب کہتے تھے اللہ کو ایک ہے۔ تائید کے لیے صرف ایک آیت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ اللہ فرما رہے ہیں میرا لاڈلا پیغمبر، ان
زمین سے ذرا چند سوال تو کر. اللہ کیا سوال کروں؟ فرمایا قل من یرزقکم من السماء. او مکے والو، او عیسائیو، او یہودیو، بتاؤ تو صحیح آسمان سے بارشیں کون دیتا ہے؟ زمین سے غلے کون اگاتا ہے؟ کانوں کو سنانے والا کون ہے؟ آنکھوں کو دکھانے والا کون ہے؟ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. کائنات کے یہ سارے بڑے بڑے نظام، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، دریاؤں کا نظام، صحراؤں کا نظام، جنات کا نظام، فرشتوں کا نظام، یہ سارے بڑے بڑے نظام اور پروگرام، امور و نظام چلانے والا کون ہے؟ میرا رب جواب دیتا ہے، میرا لاڈلا پیغمبر. مکے والوں کا جواب بھی یہی ہے، عیسائیوں کا جواب بھی یہی ہے، یہودیوں کا جواب بھی یہی ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. وہ ضرور کہیں گے یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم. میرا پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے تو یہ سب کہیں گے سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے. اس لیے میرا عزیز خیال کر، توحید صرف اسے نہیں کہتے کہ اللہ کو مان لے یا اللہ کو ایک مان لے، بلکہ سچا توحیدی بننے کے لیے تین باتوں میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا پڑے گا. آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے چونکہ یہ درس ہے اور میری درخواست بھی ہے حضرات سے، علماء سے، مولانا سلیمان صاحب سے، مولانا عبد النواز صاحب سے کہ درس کا انتظام یوں کریں. میری رائے ہے صرف کہ جب بھی حضرات درس میں آئیں ان کے سامنے قرآن کا ایک نسخہ ہو، قرآن رکھ کر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ درس قرآن ہو. اور پھر کیا ہی لذت ہوگی کہ آپ جتنے ساتھی ہیں، آج کل ہم موبائل خریدتے ہیں 20-30 ہزار کا، سب کوشش کریں کہ ایک ایک قرآن کا نسخہ خریدیں. آپ کے پاس ہو، جب درس کے لیے آئیں ماشاءاللہ آپ کے پاس قرآن اٹھایا ہوا ہو، سارا علاقہ دیکھے کہاں جا رہے ہو بھائی؟ میں آج قرآن کے درس پہ شرکت کے لیے جا رہا ہوں. اللہ جانتا ہے دنیا میں سب سے بڑی مجلس ہے تو وہ قرآن والی مجلس ہے. قرآن والی مجلس کا مقابلہ کوئی مجلس نہیں کر سکتا. الہکم الہ واحد. فکر آخرت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے. اللہ کی توحید کیا ہے میرے عزیز؟ خیال کر، تین جملے یاد کر. اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، سارے کو اللہ اپنی ذات میں، اللہ اپنی صفات میں بھی، اللہ اپنے حقوق میں بھی اکیلا، ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، حقوق میں بھی اکیلا. قل هو اللہ احد. اعلان کر میرا پیارا اللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، حقوق میں بھی ایک ہے. قل هو اللہ احد. اے میرا پیارا اعلان کر الحی ہونے میں بھی احد ہے، لم یلد ولم یولد ہونے میں بھی احد ہے، اللہ اکبر غیب دان ہونے میں بھی احد ہے، مشکل کشا ہونے میں بھی احد ہے، حاجت روا ہونے میں بھی احد ہے، داتا دستگیر گنج بخش ہونے میں بھی احد ہے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے میں بھی احد ہے، نافذار ہونے میں بھی احد ہے، سمیع بصیر علیم قدیر ہونے میں بھی احد ہے، دلوں کے جال جاننے میں بھی احد ہے، اولاد کے دینے میں بھی احد ہے، زندگی لینے میں بھی احد ہے، بیماریاں لگانے میں بھی احد ہے، بیماریاں ہٹانے میں بھی احد ہے، بارشیں برسانے میں بھی احد ہے، زمین سے قسم قسم کے غلے سبزیاں پھل اور پھول اگانے میں بھی احد ہے، اور دریاؤں سے بخارات کو اڑا کر آسمانوں کی بلندیوں میں بادلوں کے اندر پانی کو سٹور کرنے میں بھی احد ہے، وہاں سے بادلوں کو اپنی قدرت کا دھکا دے کر تیرے میرے علاقوں میں پہنچانے میں بھی احد ہے، پھر بارشیں برسا کر زمینوں کو آباد کرنے میں بھی احد ہے، اور قرآن کی بارشیں برسا کر توحیدیوں کے دلوں کو توحید سے آباد کرنے میں بھی احد ہے. اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا. کیا مطلب؟ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے؟ پیدائش سے بھی پاک ہے، وفات سے بھی
کی، پیدائش سے بھی پاک ہے، وفات سے بھی۔ باقی اللہ کے سوا کوئی ہستی بھی پیدائش سے پاک، وفات سے پاک۔ پیدائش سے پاک اکیلا اللہ، وفات سے پاک اکیلا اللہ۔ تو الہکم الہ واحد، الہ حاجت روا مشکل کشا کار ساز بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہستی بھی میرا عزیز لفظ موت سے بھی پاک نہیں ہے، ذائقہ موت سے بھی پاک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب نے فنا ہو جانا ہے، سب پہ موت آ جانی ہے، سب نے دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی، هو الحی لا الہ الا هو، سدا زندہ رہنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہستی بھی موت سے پاک نہیں ہے۔ جس پہ خود موت آ جائے یا آنے والی ہو، وہ کسی اور کا حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا، اللہ اپنے حقوق میں بھی اکیلا۔ اللہ کے حقوق میں سے حق ہے عبادت والا۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اس سے پہلے ایک معصوم بچہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن بڑے پیارے انداز میں عبادت کی قسمیں آپ کو سنا رہا تھا۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، سارے کو ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ۔ جس کے بچے کی زبان پہ رب کی توحید کے بول گونجنے لگے، خدا جانتا ہے، میں اس بچے کو بھی نہیں جانتا، والد کو بھی نہیں جانتا، لیکن وہ بادشاہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر اللہ نے جسے مسئلہ توحید کی سمجھ دے دی، خدا کی قسم اس کے پاس رہنے کے لیے جھونپڑا بھی نہ ہو، پہننے کے لیے لباس بھی نہ ہو، خرچ کے لیے ایک اس کے پاس پھوٹی سکہ بھی نہ ہو، کھوٹا سکہ اس کے پاس نہ ہو، تب بھی وہ بادشاہ ہے، کیونکہ اس کے پاس رب کی پہچان اور توحید والی دولت ہے۔ اللہ کا حق ہے عبادت۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے او میرا بندہ، میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ زبان سے عبادت تو کس کی؟ بولو بولو کس کی؟ بدن سے عبادت تو کس کی؟ مال سے عبادت تو کس کی؟ زبان سے غائبانہ پکار تو کس کا حق ہے؟ سجدہ ہے تو اللہ کے لیے، رکوع ہے تو اللہ کے لیے، طواف ہے تو اللہ کے لیے، منت ہے تو اللہ کے لیے، منوت ہے تو اللہ کے لیے، چڑھاوا ہے تو اللہ کے لیے، نظر ہے تو اللہ کے لیے، نیاز ہے تو اللہ کے لیے۔ قرآن نے بڑے دلائل دیے ہیں، میں سادہ جملہ کہہ کے آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ زبان سے عبادت اللہ کا حق، بدن سے عبادت اللہ کا حق، مال سے عبادت اللہ کا حق، اس لیے کہ زبان کو گویائی کی طاقت دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ گونگا کر دے تو کوئی بلا نہیں سکتا، میرا رب بلائے تو کوئی بولنے سے روک نہیں سکتا۔ زبان کو اللہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایسا سافٹ ویئر اللہ نے اس میں فٹ کر دیا، ساری دنیا کی بولیاں سیکھتا جائے، یہ ساری بولیوں کو بولنا شروع کرتا جائے گا۔ اس لیے میرا عزیز خیال کر، جب زبان اللہ کی دین عطا ہے تو زبان سے خوش بھی کر تو اللہ کو خوش کر، عبادت بھی کر تو اللہ کی عبادت کر، بدن سے عبادت کر تو اللہ کی، مال سے عبادت کر تو اللہ کی، نقد ہو تو تب بھی اللہ کی عبادت، کلہ ہو تو تب بھی اللہ کی عبادت، بکرا چھترا ہو تو تب بھی اللہ کی عبادت، تیرے گھر میں جانور دودھ دینے لگ جائے تب بھی اللہ کی عبادت کیا کر، تو
وجود کو نظر نیاز دیا کر تو اللہ کے نام پر، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ تو سمجھ تو صحیح آخرت کی کامیابی والے مسئلے کو، تو ذرا فکر آخرت دل میں رکھ تو صحیح، میری توحید کو سمجھنے کی کوشش تو کر۔ میں اللہ تجھے بڑے سادے انداز میں سمجھا دیتا ہوں، اگر تو سکول نہیں بھی گیا تو پرواہ کوئی نہیں، تجھے لکھنا پڑھنا نہیں بھی آتا تو پرواہ کوئی نہیں، تو انگوٹھا چھاپ ہے تب بھی پرواہ کوئی نہیں، سچے دل سے میری پہچان کی نیت کرنا تیرا کام ہے، تجھے اپنی پہچان کروا دینا میرا کام ہے۔ اللہ تیری پہچان کیسے کروں؟ فرمایا تیرے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی تو جانور ہوگا، بکری ہوگی، بھینس ہوگی، گائے ہوگی، چلا جا تجھے ذرا میری توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اللہ کیسے؟ فرمایا او میرا بندہ تو جانور کو چارہ ڈالتا ہے، گھاس ڈالتا ہے، بھوسا ڈالتا ہے، اور جو ضرورت کی چیزیں وہ ڈالتا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی خالص سفید کوئی نہیں، وہ چارہ پہنچتا ہے جانور کے معدے کے اندر، اس جانور کے معدے کے اندر میں اللہ نے ایک مشینری لگائی ہوئی ہے جو اپنا کام شروع کر دیتی ہے اور اس چارے کو ہضم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور میرا بندہ جن دانتوں سے چارے کو چبا کر جانور چارے کو اپنے حلق سے اندر لے جاتا ہے، وہ دانت لینے والا بھی میں اللہ، وہ حلق لینے والا بھی میں اللہ، چبانے کی طاقت دینے والا بھی میں اللہ، اس کے حلق سے گزار کے معدے تک چارے کو پہنچانے والا بھی میں اللہ، معدے کے اندر سارے پروگرام کو چلانے والا بھی میں اللہ، اس معدے کے اندر جب اس چارے سے 3 چیزیں بنتی ہے، اسی چارے سے گوبر بھی بن گیا، اسی چارے سے خون بھی بن گیا، اور اسی چارے سے لبنان خالصا سائغا للشاربین۔ نہ بھینس کا رنگ سفید، نہ چارے کا رنگ سفید، لیکن تو نے برتن جو رکھا، تھنوں کو جو دبایا، لبناً خالصا، تیرے برتن میں اللہ نے خالص سفید دودھ ڈالا، اس میں خون کی ملاوٹ بھی نہیں ہونے دی، اس میں گوبر کی ملاوٹ بھی نہیں ہونے دی، کیونکہ تیری غیرت ملاوٹ کو پسند نہیں کرتی، تو جب تیری غیرت تیرا مزاج دودھ میں ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا، تو میں اللہ بھی عبادت میں ملاوٹ کو پسند خالص سے عبادت کرتا۔ اس لیے میرا عزیز آجا توحید کیا ہے؟ 3 چیزوں میں اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنے حقوق میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اور آسان کیے دیتا ہوں، مکے والے اللہ کو تو مانتے تھے، عیسائی اللہ کو تو مانتے ہیں، یہودی اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے۔ اور قرآن کا پیغام، سارے نبیوں کا پیغام، کائنات کے ایک ذرے کا پیغام، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کے ذرے ذرے کا پیغام یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مان لے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کا پیغام ہے لا الہ الا اللہ۔ اوپر دیکھ تو آسمان کے اندر سورج بھی چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہے، چاند بھی چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہے، ستارے بھی چیخ چیخ کے اعلان کر رہے ہیں، یہ نیلا آسمان بغیر ستون کے کھڑا بھی اعلان کر رہا ہے، نیچے دیکھ تو فضاؤں کے اندر یہ اڑتے ہوئے پرندے بھی اعلان کر رہے ہیں، کھڑے بادل بھی اعلان کر رہے ہیں، نیچے آجا زمین کے اندر پہاڑ بھی اعلان کر رہے ہیں، دریا بھی اعلان کر رہے ہیں، چشمے بھی اعلان کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ان من شیء الا یسبح بحمد ربہ، کائنات کا ذرہ ذرہ تجھے اور مجھے بھی دعوت دے رہا ہے
نبیوں کی نبوت برحق ہے، ولیوں کی ولایت برحق ہے، فرشتوں کی بزرگی برحق ہے، لیکن لا الہ الا اللہ، معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، نافع کوئی نہیں، زار کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کوئی نہیں، بیڑے پار لگانے والا کوئی نہیں، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں، اولادیں دینے والا کوئی نہیں، بیماریاں لگانے ہٹانے والا کوئی نہیں، عزتیں دینے والا کوئی نہیں ہے الا اللہ۔ ان سب شانوں والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ میرے عزیز خیال کر، ایک اشکال کا جواب دے کے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ جب یہ آواز لگتی ہے، ہمارے عزیز بڑے بھائی مولانا رکھواس صاحب یہ آواز لگاتے ہیں، باقی علماء یہ آواز لگاتے ہیں، توحیدی آواز لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، مشکل کشا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ، داتا دستگیر کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ، غیب دان حاضر نادر مختار کن کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ، اکیلا اللہ، اکیلا اللہ، اکیلا اللہ، اکیلا اللہ۔ تو شیطان اپنی ڈیوٹی شروع کر دیتا ہے۔ کون ڈیوٹی شروع کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور من الجنۃ والناس۔ بادشاہو، یہ تو نبیوں ولیوں کو مانتے ہی کوئی نہیں، یہ تو کہتے ہیں جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ۔ یہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں ایک جگہ بیان کر کے آیا، بعد میں ساتھی فون کرتے ہیں وہ تو گالیاں دے کر گیا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے پوچھا بھی کیا گالیاں دی ہیں؟ بادشاہوں کو تو یہ کہہ کر گیا ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اور کہتا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا اللہ۔ مشرکین مکہ نے بھی ایک دن اجلاس بلایا تھا نا، اور آمنہ کے لال کے بارے میں کہا تھا یسب آلہتنا، یہ ہمارے الہوں کو گالیاں دیتا ہے۔ بارہ سوال ہے، بادشاہوں یہ تو نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کو مانتے ہی کوئی نہیں۔ جواب بڑا سادہ سا ہے اور بڑا سیدھا سا ہے، جو نبیوں کو نہیں مانتا بلکہ نبیوں کے ساتھ رائی کے دانے جتنا بغض رکھتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے کو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ولیوں کا گستاخ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں اور آسان کرتا ہوں، تین چیزیں ہیں، خدا کی توحید کا منکر بھی کافر ہے، نبیوں کی نبوت کا منکر بھی کافر ہے، ولیوں کی ولایت کا منکر بھی کافر ہے، اس لیے صحابہ کے جنتی اور مومن ہونے کا منکر بھی کافر ہے، کیونکہ صحابہ کی ولایت کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ تین چیزیں ہیں، اگلی بات آپ نے سمجھنی ہے، جو عوام میرے ساتھی بیٹھے ہیں۔ بابا ہم نبیوں کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، اور آمنہ کے لال کو سب سے زیادہ شان والا نبی مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، اور ابو بکر صدیق کو سب سے زیادہ شان والا ولی مانتے ہیں۔ کون نہیں مانتا؟ ہم مانتے ہیں کہ نبی اللہ کے پیارے، ولی اللہ کے پیارے، اگلے جملے پہ غور کرنا ہے، لیکن پیارا ہونا اور چیز ہے، شریک ہونا اور چیز ہے۔ ہم نبیوں کو اللہ کا پیارا مانتے ہیں لیکن شریک نہیں مانتے، ولیوں کو اللہ کا پیارا مانتے ہیں لیکن شریک نہیں مانتے، اور یہ درس ہمیں دیا بھی ہے نبیوں نے، دیا بھی ہے ولیوں نے، یہ درس دیا بھی ہے نبیوں نے، دیا بھی ہے کس نے؟ ولیوں نے۔ قرآن کا بڑا مقام ایک آیت پڑھتا ہوں،
اللہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا میرا لاڈلا پیغمبر، سارے نبیوں کے سردار پیغمبر، صاحب قرآن پیغمبر، صاحب معراج پیغمبر، صاحب والضحیٰ پیغمبر، صاحب واللیل اذا سجا پیغمبر، صاحب یا ایھا المزمل پیغمبر، صاحب یا ایھا المدثر پیغمبر، صاحب ورفعنا لک ذکرک پیغمبر، قل اعلان کر ان صلاتی و نسکی، بے شک میری بدنی عبادت، مالی عبادت، میرا جینا میرا مرنا، للہ خاص اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب سارے جانوں کا۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر کچھ لوگ آئیں گے جن کے سامنے میری توحید کا مسئلہ بیان ہوگا تو وہ کہیں گے بادشاہ یہ نبیوں کو نہیں مانتے، اس لیے میرا پیغمبر اپنی زبان سے اعلان کر لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا، اور لوگوں میں سید الانبیاء ضرور ہوں، امام الانبیاء ضرور ہوں، صاحب قرآن ضرور ہوں، صاحب معراج ضرور ہوں، میں عزتوں والا ضرور ہوں، برکتوں والا ضرور ہوں، اللہ کا پیارا ضرور ہوں، ذی شان ضرور ہوں، لیکن لا شریک لہو۔ پھر سورہ کاف میں چلے جاؤ، وہاں بھی ایک اللہ کا نیک بندہ اعلان کر دے لیکن هو اللہ ربی، میرا دعویٰ یہ ہے، میری دولت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوں۔ سورہ کاف میں چلے جاؤ، وہاں سارے کاف اللہ کے ولی ہیں، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، بادشاہ کچھ سوال ان سے کرتا جا رہا ہے اور وہ بادشاہ کو توحید کا جذبہ لیے، توحید کی غیرت لیے، توحید کی طاقت لیے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، بادشاہ کو جوابات دیے جا رہے ہیں۔ اللہ کو انداز اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن کے اندر ان کے سارے سوال و جواب ذکر کر دیے۔ بادشاہ کہتے ہیں سارے کاف سے، اللہ کے ولیوں سے، من ربکم، ولیوں تمہارا رب کون ہے؟ آگے سے ولی جواب دیتے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ اللہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، اہل السماوات والارض، آسمانوں کی مخلوقات کا بھی رب ہے، زمینوں کی مخلوقات کا بھی رب ہے۔ بادشاہ کہنے لگا او یارو کیوں اختلاف ڈالتے ہو، چلو مل جل کے چلتے ہیں، ہم کبھی کبھی تمہارے رب کو پکار لیا کریں گے، تم کبھی کبھی ہمارے رب کو پکار لیا کرو، ایسے مل جل کے وقت گزارتے ہیں۔ سچے توحیدی تھے، سچے توحیدی تھے، آگے سے جواب دیتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا، مرتے مر تو سکتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، بدن کی دکا بوٹی کروا تو سکتے ہیں، ساری رشتہ داریاں چھوڑ تو سکتے ہیں، دوستیاں برادریاں چھوڑ تو سکتے ہیں، مال قربان کر سکتے ہیں، اولاد قربان کر سکتے ہیں، عیش و عشرت قربان کر سکتے ہیں، سکھ چین سکون قربان کر سکتے ہیں، لیکن لن ندعو من دونہ الہا، اللہ کی دی ہوئی زبان سے اللہ کے سوا کسی اور کو غیبانہ پکار نہیں سکتے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ اس لیے میرا عزیز خیال کر، نبیوں کو بھی مان، ولیوں کو بھی مان، اور اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مان، اور سبق پڑھا پکا، انبیاء اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن شریک نہیں، اولیاء اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن شریک نہیں۔ کیسے؟ اللہ کے ولی ہیں، غار میں سو رہے ہیں، سوئے ہوئے غار کے اندر، میرا رب کہتا ہے سوئے رہے سوئے رہے سوئے رہے، لبثوا فی کہفہم، سوئے رہے پڑے رہے اپنے غار میں کتنے سال؟ رب کہتا ہے 309 سال، 309 سال، 309 سال گزر گئے۔
اللہ کہتا ہے کذالک باسناہم لیتساءلوا بینہم، 309 سال کے بعد میں نے انہیں اٹھا بٹھایا، اٹھ کے بیٹھ گئے، 309 سال کی نیند کے بعد اٹھ کے بیٹھ گئے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے غور سے۔ قال قائل منہم کم لبثتم، ایک بول پڑا ولی، لوگ ہمیں کہتے ہیں ولیوں کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں بھائی ولیوں کو بھی مانو، ولیوں کی بھی مانو۔ کالا ولی، سوال کرنے والا بھی ولی، جواب دینے والے بھی ولی، سنانے والا قرآن۔ قال قائل منہم کم لبثتم، ایک ان میں سے کہنے لگا یارو اس غار میں کتنا عرصہ میں گزر گیا ہوگا۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، میرا عزیز خیال کر آج لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جاتے ہیں اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ یہ عقیدہ لے کر ولی ہمیں دیکھتا بھی ہے، ولی ہماری سنتا بھی ہے، ولی ہماری درخواستیں اللہ کے سامنے پیش کرتا بھی ہے، ولی ہمیں جانتا بھی ہے۔ میرا عزیز یہ قصے کہانیاں من گھڑت باتیں ہیں، اللہ کے قرآن کو دیکھنا، یہ ہے بھی ولی، موت بھی نہیں آئی، نیند آئی ہوئی ہے، قبر میں بھی نہیں ہے، زمین کے اوپر ہے، 309 سال موت کی وادیوں میں گزار کے آئے ہیں۔ ایک ولی سوال کرتا ہے یارو کتنا عرصہ میں یہاں گزر گیا ہوگا، آگے سے ولی جواب دیتے ہیں قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا۔ یہ بات کس کی؟ اللہ کے ولیوں کی۔ گزرے کتنے؟ 309 سال، اور یہ ولی کہتے ہیں گزرا ہے ایک دن یا آدھا دن۔ پتہ چلا قبر والوں کو سب کچھ پتہ لگتا ہے، زندہ ولی ہے، موت بھی نہیں آئی، نیند میں ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں بادشاہوں جب بزرگوں کی قبر پہ جاؤ نا تو سر کی طرف سے نہ جایا کرو، دیکھنے کے لیے انہیں یوں سر کو پھیرنا پڑتا ہے، پاؤں کی طرف سے جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 309 سال سوئے رہے اور کہتے ہیں ایک دن گزرا ہے یا آدھا دن گزرا ہے۔ پتہ چلا جب نیند سے بھی آنکھیں بند ہو جائیں تو بندے کو دنیا کے حالات کی کوئی خبر نہیں۔ اللہ نے تذکرہ کیا اپنے نبی کا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، گزر ہوا ایک بستی کے اوپر دیکھتا ہے وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بستی اوپر نیچے پڑی ہوئی ہے، تباہ و برباد پڑی ہوئی ہے۔ ایک دم اللہ کے نبی کے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا انا یحیی ھذہ اللہ بعد اللہ اس بستی کے تباہ و برباد ہو جانے کے بعد تو اس بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ میرا رب کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، موت دے دی اللہ نے۔ سارے کا موت کس نے دے دی؟ اللہ نے۔ اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو، اپنے نبی، بولو بولو اپنے نبی، 100 عام، پورے 100 سال کے لیے، پورے 100 سال کے لیے۔ مسئلہ وہی حق ہے۔ موت کے لفظ سے پاک بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ موت کے ذائقے سے پاک بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ انبیاء اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن موت سے پاک نہیں ہے، اس
لیے کہ موت سے پاک ہونا اللہ کا خاصا مختصہ ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے۔ اللہ کے جتنے انبیاء دنیا میں آئے تھے سب اپنے اپنے وقت پہ موت کا ذائقہ چکھ کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہیں، قرب قیامت کے اندر وہ بھی زمین پہ تشریف لائیں گے آمنہ کے لال کی شریعت کے مطابق، باقی زندگی پوری کر کے وہ بھی موت کا جام پی کے دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اس لیے میرا عزیز خیال کر، کبھی ذہن کے اندر یہ اشکال پال کے نہ رکھنا بادشاہ و نبیوں کے لیے موت کا لفظ کہنا مناسب نہیں ہے۔ نہ میرا عزیز، نہ میرا عزیز، تیری میری عقل بھی ناقص ہے، سوچ بھی ناقص ہے، فہم بھی ناقص ہے، علم بھی ناقص ہے۔ اللہ کا علم بھی کامل، اللہ کا سارے کا سارا فہم بھی کامل، اللہ کا کلام بھی کامل، اللہ کا قرآن بھی کامل۔ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اپنے لاڈلے نبیوں کے لیے لفظ موت کا جگہ جگہ استعمال کر کے مجھے تجھے یہ بتایا ہے کہیں توحید والے مسئلے کے اندر کھوٹا نہ بننا، یہ ذہن کے اندر نہ لانا کہ اللہ کے سوا کوئی موت سے پاک ہو سکتا ہے۔ اللہ نے تذکرہ شروع کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اور یعقوب علیہ السلام کے لیے لفظ موت کا خود اللہ قرآن میں استعمال کر رہا ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، لفظ موت کا اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ خود قرآن میں استعمال کر رہا ہے۔ انک میت و انہم میتون ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ پھر فرمایا اللہ نے الذی یمیتنی ثم یحیین ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو قرآن نے فیصلہ یہ سنا دیا موت سے بھی پاک اکیلا اللہ، لفظ موت سے بھی پاک اکیلا کون ہے؟ اور کوئی نہیں ہے۔ بابا مومن کے لیے موت اللہ کی طرف سے گفٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت۔ اللہ جب اپنے بندے کو گفٹ دینا چاہتا ہے اسے موت والی سواری پہ سوار کر کے رحمتوں والی جنتوں والی علیین کے اندر بلا لیتا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام۔ اللہ نے اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت دے دی، ثم بعثہ، پھر اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کر دیا۔ خیال کیجیے موت آئی اللہ کے نبی پر، 100 سال کا عرصہ گزرا، دفن بھی نہیں ہوئے، زمین کے اوپر رہے، جسم مبارک اسی طرح تر و تازہ رہا، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہم الرضوان کے اجسام مبارکہ جسم مبارک آج بھی اپنی زمینی قبروں کے اندر اسی طرح تر و تازہ موجود ہیں جس طرح ان کو رکھا گیا تھا۔ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، ثم بعثہ، پھر اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کر دیا۔ عزیر علیہ السلام اٹھ بیٹھے، اب خیال کرنا وہاں سوال کرنے والے بھی ولی، جواب دینے والے بھی ولی، یہاں سوال کرنے والا اللہ، جواب دینے والا اللہ کا نبی۔ قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا میرا لاڈلا کم لبثت، کتنا عرصہ موت کی وادیوں میں گزار کے آ رہا ہے۔ اللہ کا نبی جواب دیتا ہے لبثت یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا۔ حالانکہ گزر کتنا عرصہ گیا؟ پورے 100، لیکن نبی کو پتا کوئی نہیں چلا۔ سال گزر گئے پورے 100،
بارشیں بھی ہوئی، طوفان آندیاں بھی آئیں، دنیا کے اندر قسم قسم کے حادثات بھی پیش آئے، حکومتیں بھی بدلتی رہیں، لیکن نبی کو دنیا کے کسی حال کا پتہ نہ چلا۔ گزر 100 سال گئے، کہہ رہا ہے نبی اللہ ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا، اس لیے میرا عزیز دل کی تختی پہ یہ بات لکھ لے، موت سے جہان بدل جاتا ہے، اس جہان والے کو اس جہان والے کی خبر نہیں، اور اس جہان والے کو اس جہان والے کی خبر کوئی نہیں۔ اس جہان والا اس جہان والوں کو نہیں دیکھتا، اس جہان والے اس جہان والوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس جہان والا اس جہان والوں کی نہیں سن سکتا، اس جہان والے اس جہان والے کی نہیں سن سکتے، کیونکہ موت سے جہان بدل جاتا ہے۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ بعض کے نزدیک پورے قرآن کا نچوڑ ہے فکر آخرت، اور فکر آخرت یا آخرت کی اصلی تیاری اس مسئلہ کو سمجھنا ہے جس مسئلہ نے فرعون کی بیوی کو اللہ کی ولیہ بنا دیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا، بولو آپ سب بولو، اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا، صفات میں بھی وحدہ لا، حقوق میں بھی وحدہ لا۔ اب ایک اشکال آئے گا بادشاہ یہ تو نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، جواب یہ ہے کہ نبیوں کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن نبیوں کو اللہ کے نبی اللہ کے پیارے مانتے ہیں، اللہ کا شریک نہیں مانتے، ولیوں کو اللہ کے پیارے مانتے ہیں، اللہ کا شریک نہیں مانتے، اس لیے کہ نبیوں کی دعوت ولیوں کی دعوت ہی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اپنی ذات میں صفات میں حقوق میں کمالات میں وحدہ لا شریک ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔